أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام نور ارض و سما میں آپ کا میزبان قاری نجم مصطفیٰ حاضر خدمت ہے۔
ہمارا یہ پروگرام ہر روز آپ کے لیے ویلیو ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کو حضور کی نعت بھی سنواتے ہیں، بچوں کے لیے تربیت کا ماحول بھی پیدا کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا عشرہ مغفرت جاری ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے استغفار مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے ہاں دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی صدقے دل سے استغفار کرنے والا ہو۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں تو انہیں منانا پڑتا ہے، کبھی وہ خود آ کر ہم سے نہیں کہتے کہ مجھ سے آ کے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے، اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ، مجھ سے استغفار کر، میری رحمت کی امید رکھ اور میری طرف آ، میری طرف لوٹ آ۔ اس عشرہ مغفرت میں، جس میں اللہ رب العزت کی جو صفت مغفرت کی ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان علامہ عبدالظاہر فاروقی صاحب، آپ خطیب اعلیٰ ہیں بحریہ ٹاؤن۔ تو اپنی گفتگو کا ان سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک حوالے سے اور بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت مساجد جو کہ بحریہ ٹاؤن میں بنی ہوئی ہے وہ ہمیں دیکھنے کا موقع بھی دیا، اور عوام جو ہماری ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع دیا کہ ہمارے ملک میں بھی کتنی خوبصورت مساجد تعمیر ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا جیسا کہ آج کی آیات تلاوت کی گئی کہ اے ایمان والو، توب الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں نادم ہونا، استغفار کرنا۔ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ اللہ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے، اور ایک ایسی محبت کہ انسان جو کسی انسان کو دے سکتا ہے وہ یقیناً والدین کی محبت ہو سکتی ہے۔ جہاں اس محبت کا اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ کی محبت اپنے بندے سے ابتدا پکڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا محب بن کر کے اس سے بھی محبت کرے، لیکن اس کے ساتھ خواہشات کو رکھا، دنیا کی بہت ساری لوازمات کو رکھ دیا۔ بس اوقات انسان بھولتا ہے، کچھ ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس سے اللہ کو خفگی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس خفگی کو دور کرنے کے لیے یہ جو آپ نے توبۃ نصوحا کا پوچھا، تو وہ یہی ہے کہ بندے خطا ہوئی ہے تجھ سے، لیکن میرے در کے سوا تو کوئی در تیرا ہے نہیں، میرے ہی سامنے تو نے آنا ہے، تو میں تجھے خود ہی بلا رہا ہوں کہ غلطی تو نے کر لی ہے، معاف میں نے کرنا ہے کہ میں رب ہوں، لہٰذا تو اپنے اس گناہ پر جب ندامت اختیار کرتا ہے اور میرے حضور میں آ کر کے اپنی اس خطا پر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں رب ہوں، میں تیری اس خطا کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے دوبارہ خطا نہیں کرنی، لیکن پھر بھی ہو جائے، پھر بھی غلطی ہو جائے، لیکن رب تو وہی ہے، معاف اسی نے کرنا ہے۔ تو اس لیے توبۃ نصوحا یہی ہے کہ پکی سچی توبہ کر، اپنا ارادہ لے کر کے کہ میں آئندہ اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ محبت ہے، اور چونکہ آگے رمضان ہم اس عشرے میں پہنچ چکے ہیں جو بخشش کا عشرہ ہے، تو یہاں پر تو اور زیادہ
تو اللہ نے جو ہمیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب وہ مقصد آگے بیان کیے. کیوں؟ یہ بھوکا پیاسا رکھنا تو مقصود نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی دراصل اللہ کی محبت ہے کہ انسان اگر اپنے پیار کرنے والے کے سامنے اس کی ناراضگی کو مول لینا پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو وہ اللہ یقیناً سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ بندے کا تعلق وہ بنے کہ بندہ کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے. جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو دراصل یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مجبور کر دیتی ہے اس انسان کو اچھے عمل کی طرف آنے کے لیے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. اسی پر آئے میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. روایت میں ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت جہنم کا اعلان فرما دے کوئی شخص کے لیے، تو جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو بار بار مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا. تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے پوچھو کہ مڑ کے کیا دیکھتا ہے. تو وہ کہے گا کہ مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، تو شاید میرے رب کو میرے پہ ترس آ جائے اور وہ مجھے معاف فرما دے. اور اللہ اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ کی رحمت پر ہمیں یقین محکم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن دل کے اندر وہ توبۃ النصوحہ کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. ہمارا یہ پروگرام نور عرض و سماع جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، خوش آمدید. ہمارا پروگرام نور عرض و سماع جاری ہے. آپ کا میزبان قاری نجم مصطفیٰ موجود ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ عبدالظاہر فاروقی صاحب ہیں. علامہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے اوپر. میں چاہوں گا اس سے ہم آگے چلیں. توبہ جہاں پہ انسان کرتا ہے اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے جنات کا وعدہ فرمایا، جنات تجری من تحتها الانہار. جہاں پہ بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ انہار کا ذکر بڑا تواتر کے ساتھ ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ یقیناً انسان چونکہ ایک ایسی تخلیق ہے اللہ کی کہ جس میں اللہ کی ذات خود نظر آتی ہے، اور یہ انسان ان قدرتی ماحول کو دیکھتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے. اور آبشاریں اور نہریں، یہ اس کا جو شور ہے وہ کانوں کو بھلا لگتا ہے. تو یقینی طور سے وہ جو دنیا کے اندر اس کا شور اس کو اچھا لگتا تھا اور وہ جھرنے جو پانی کے تھے وہ اس کو اچھے لگتے تھے، آج اللہ رب العزت اس کو حقیقی روپ میں جب سامنے لاتا ہے تو وہ اس کی تسکین کا ایک سامان ہے، اور وہ اس سے ایک سکون حاصل کر رہا ہے. وہ اس محبت کا ایک اظہار ہے اللہ کا کہ میرے بندے، تو نے مجھے راضی کیا ہے، اب میں تیری تسکین کے وہ تمام سامان کہ جس سے تو اپنے آپ کو دنیا میں جائز ناجائز کی وجہ سے روکتا رہا، آج میں نے تیرے لیے سب کچھ جائز کر دیا اور تیری خواہش کی تکمیل آج ہو رہی ہے. تو یقینی طور سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان ایسے مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کو وہ بھلا لگتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے نہروں کا ذکر فرما دیا. اور یہ نہریں صرف پانی کی نہریں نہیں، شراباً طہورہ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، جو انسان کی طبیعت کو جو اچھے لگے، جیسے اس کی طبیعت چاہے اس کے مطابق اس کو استعمال کر سکتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، یہ بتائیے، اب رمضان کا جیسے یہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، عشرہ مغفرت ہے، اس میں کون سی ایسی عبادات ہیں؟ کیونکہ ظاہر رمضان میں عبادت پہ بڑا زور ہوتا ہے، تو کون سے ایسی عبادات ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں روزے کے دوران بھی اور نماز تراویح کے بعد پچھلی رات میں بھی؟ تو وہ کون سے خاص ایسے عبادات ہیں جو ہمیں ضرور اس عشرے میں کرنی چاہیے؟ ویسے تو جی رمضان برکتیں ہی برکتیں لے کر کے آتا ہے. ہر عبادت پہلے سے بہت بڑھ کر کے اجر و ثواب کے اعتبار سے انسان کو میسر ہو جاتی ہے. 4 عمل خصوصیت سے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے. ایک فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا خوب ذکر کیا جائے. اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کیا جائے. دوسرا جو ہے استغفار ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کو
سامنے رکھتے ہوئے معافی مانگے. اور تیسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کو طلب کر. اور چوتھا کہ دوزخ سے تو پناہ مانگ. اب یقینی یہ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اور دعاؤں کے لیے بہترین وقت وہ رات کی تنہائی ہے کہ جس میں انسان جب اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو وہ رب خود اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کی وسعت چاہنے والا کہ اس کے رزق کو وسیع کر دوں، ہے اپنی مشکل میرے سامنے بیان کرنے والا میں اس کی مشکل کشائی کروں، ہے کوئی اپنی حاجت میرے سامنے رکھنے والا میں اس کی حاجت روائی کروں. تو اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں. تو یہ جو شب ملی اور یہ جو تنہائی ملی ہے تو یقیناً کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جب آپ کا جانا اکیلے میں خصوصی ملاقات کے ہو تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا اور ہم دو بدو ملاقات کی، کوئی تیسرا نہیں تھا. تو یہاں پر بھی اللہ سے ملاقات ہے، تہجد کی نماز ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہاں اس کی رحمت جوش میں آئی، آپ کی بخشش کا ایک. ناظرین وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمارے آج کے مہمان ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ان سے نعت سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا پروگرام نور ارض و سما آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی سے. علامہ عبدالظاہر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوبصورت مسجد میں جو کہ بحریہ ٹاؤن میں تعمیر شدہ ہے، اور اس طرح کی کئی مساجد ہیں بحریہ ٹاؤن میں جو کہ اسی طرح کا کمال فن تعمیر اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور آ کے دیکھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ جذبہ بھی ابھرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کو اسی طرح خوبصورت سجائیں. اہلاً و سہلاً مرحباً. وقت ہوا ہے ثنا خانی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج قاری محمد سلیم نعیمی صاحب. آئیے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور آپ کا رتبہ نہ پا سکا کوئی، نبی تو ہے نہیں محبوب آپ سا کوئی، نبی تو ہے نہیں محبوب آپ سا کوئی. یہ کہہ کے رک گئے سدرا پہ جبرائیل امین، یہ کہہ کے رک گئے سدرا پہ جبرائیل امین، نہیں عروج محمد کی انتہا کوئی، نہیں عروج محمد کی انتہا کوئی. شفیع حشیر ہے امتی کو بخشوا لیں گے، شفیع حشیر ہے امتی کو بخشوا لیں گے، نہ ہوگا آگ کا ایندھن برا بھلا کوئی، نبی تو ہے نہیں محبوب آپ سا کوئی. ناظرین آپ نعت سماعت کر رہے تھے قاری محمد سلیم نعیمی صاحب سے.
اللہ ان کے سوز آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا پروگرام نور ارض و سما یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان قاری نجم مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور خوشیاں بانٹیے گا۔ فی امان اللہ۔